بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ قسم کی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ تانبے کو سونا بنانے کا فن جانتے ہیں۔ وہ بزرگ دریائے راوی کے کنارے پر بیٹھا کرتے تھے، اور جب لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو بہت سے لوگ جوک در جوک ان کے پاس آنے لگے اور ان سے تانبے کو سونا بنانے کا فن حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ بزرگ کسی کو لفٹ نہیں کراتے تھے، کسی کی بات نہیں سنتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہو کر وہاں سے واپس ہو جاتے تھے۔ لیکن ان کے 3 شاگرد ایسے تھے جو ہر حالت میں ان بزرگوں کے ساتھ رہتے تھے۔ جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کچھ شاگرد خاص ہوتے ہیں اور کچھ مرید خاص ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے آہستہ آہستہ جب ان بزرگوں نے بات چیت نہ کی تو تمام لوگ ادھر سے چلے گئے، اور وہ 3 شاگرد جو ان کے ساتھ رہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ 10 دن تک وہ بزرگ ہم سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ رات کے وقت وہ بزرگ جنگل کی طرف سے دریائے راوی کے کنارے آ کر بیٹھ جاتے تھے اور ساری رات ادھر بیٹھ کر گزارتے، اور صبح کے وقت جب سورج نکل آتا تو اس وقت ہم ان کے لیے چائے بناتے تھے۔ چائے میں وہ تھوڑا سا دودھ اور 4 چمچ چائے وغیرہ ڈال کے وہ پیتے تھے۔ وہ میٹھے سے سخت نفرت کرتے تھے۔ وہ کڑوی چائے پیتے اور اس کے بعد کھڑے ہوتے اور پانی میں سے گزر کر وہ جنگل میں چلے جاتے تھے۔ پھر وہ تینوں شاگرد ایک کشتی میں سوار ہوتے اور دریا میں سے گزر کر ان کے پیچھے پیچھے جنگل میں چلے جاتے، اور اس طرح سے کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی اور ان کا شاگرد ان کے اوپر چھتری کیے ہوئے کھڑا تھا، تو اس وقت وہ بزرگ بڑے جوش میں آئے اور جوش سے اس شاگرد کی طرف دیکھا تو وہ ڈر گیا، اور اس نے اس طرح کی دہشت ان بزرگوں کی آنکھوں میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد وہ بزرگ اٹھے اور ساتھ ہی ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور پھر اس شاگرد سے پوچھا کہ بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تانبے کو سونا بنانے کا ہنر سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس وجہ سے ان بزرگوں نے پوچھا کہ تو سیکھ کر کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ میں سونا بناؤں گا، اور اس کے بعد میرے پاس مال و دولت ہوگی، میں اپنا گھر وغیرہ بناؤں گا۔ پھر ان بزرگوں نے کہا کہ تو گھر بنا لے گا پھر کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ میں کاروبار سیٹ کروں گا اور نوکر چاکر ہوں گے، پھر اپنی اچھی زندگی بناؤں گا اور پھر سکون کے ساتھ رہوں گا۔ اس پر وہ بزرگ کہکا لگا کر ہنسے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تو ان چیزوں کی نہیں بلکہ سکون کی تلاش میں ہے، کیونکہ وہ بہت ہی جوشیلا اور نوجوان تھا، اس کو بزرگوں کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اس پر ان بزرگوں نے کہا کہ اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ اس کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں انسان سے بندہ بنانے کی ترکیب سکھاتا ہوں۔ اس پر وہ شاگرد بڑا حیران ہوا، تو ان بزرگوں نے کہا کہ تم قرآن پاک کا مطالعہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی خواہشات کا تذکرہ کیا ہے تو اس کو انسان کہہ کر مخاطب کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی اچھی خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے تو اس وقت بندہ کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ انسان کی خواہشات جب اس کے وجود اور عمر سے لمبی رہتی ہیں، انسان کو خوشی اور سکون حاصل نہیں ہوتا۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ اپنی خواہشوں کو کبھی بھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دینا۔ جب انسان کی خواہش اس کے قدموں سے آگے بڑھتی ہیں اور اس کی عمر سے لمبی رہتی ہیں تو انسان کو خوشی اور سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان بزرگوں نے کہا کہ جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر صبر کرو، جو مانگ لے اس کو دے دو،
جو بھول جائے اس کو بھول جاؤ، دنیا میں بے سامان آئے تھے بے سامان ہی جاؤ گے، سامان جمع نہ کرو۔ ان بزرگوں نے کہا ہجوم سے پرہیز کرو، تنہائی کو ساتھی بناؤ، بلا ضرورت سچ فساد ہوتا ہے، کوئی پوچھے تو بتاؤ نہیں تو چپ رہو۔ زندگی میں جب خوشی اور سکون کم ہو جائے تو سفر پر نکل جاؤ، تمہیں خوشی بھی ملے گی اور سکون بھی ملے گا۔ ان بزرگوں نے کہا کہ دینے میں خوشی ہے اور لینے میں غم، اس لیے دینے کی کوشش کرو اور مال جمع کرنے اور لینے سے پرہیز کرو۔ اللہ تعالیٰ جب بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوشبو اٹھ جاتی ہے، تو کوشش کرو کہ ایسے کام کرو کہ اللہ تعالیٰ راضی اور خوش رہے، لوگوں کی مدد امداد کرو، نیک اعمال کرو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی اور سکون حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔